بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، گڈ مارننگ، ویلکم ٹو سب کی سوچ اور جمعہ مبارک بھی آپ سب کو۔ آج جمعہ ہے اور آئی ہوپ سو کہ آپ سب بڑے ہی ایکسائٹڈ ہوں گے جمعے کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے، اور تیاری میں اس وقت بلکہ سبھی تیاری کرنا شروع کر چکے ہوں گے۔ حسنین، واٹ ڈو یو سے؟ بالکل ایسی ہے، میں حسین لیاقت، آپ دیکھ رہے ہیں صبح کی سوچ۔ جس طرح نمرا نے کہا جلدی سے اٹھیے، جو جمعے کی سنتیں ہیں وہ پوری کیجیے، اور آج جو ہے وہ ایک ایسا دن ہے جس میں آپ کو پوری کی پوری تیاری کرنی چاہیے اور جلدی سے اٹھ کے مسجد میں بھی جانا چاہیے۔ دیکھیں، ہر جمعے کو حسنین ہم لوگ اپنا فریضہ سمجھ کے، ہمارے جو بھی ناظرین ہیں، جو بھی لوگ ہمیں دیکھتے ہیں، باقاعدگی سے سنتے ہیں، ان کو یاد کراتے ہیں کہ مسلمان کی عید ہے جمعۃ المبارک، تو آج ہم لوگ اپنی عید سیلیبریٹ کریں گے انشاءاللہ مل کے۔ یہ 2 گھنٹے تو ہمارے آپ کے ساتھ ہوں گے اور ہماری کوشش ہوگی کہ مل کے اس دن کو سیلیبریٹ کیا جائے۔ ٹاپ سٹوریز بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کہ آج کے پروگرام میں ہم کس بارے میں بات کرنے لگے۔ کل آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے پروگرام میں ہی بلکہ بریکنگ نیوز پہ بریکنگ نیوز ہمارے پاس آ رہی تھی، پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں سے ہم وقتاً فوقتاً بات کر رہے تھے، ان سے جاننے کی کوشش کر رہے تھے کہ کیا ہونے جا رہا ہے جلسے کو لے کر، لیکن پھر ایک دم سے پتا چلا کہ بھائی جلسہ آؤٹ آف نو ویئر منسوخ ہو گیا ہے۔ ایک دم سے اعظم سواتی صاحب کی ملاقات ہوئی، بیرسٹر گوہر کی ملاقات ہوئی اڈیالہ جیل میں عمران خان سے، اور اس کے بعد جلسہ ملتوی ہو گیا۔ اچھا، جب ملتوی ہونے کے بعد کل کی جو سارے دن کی ڈیولپمنٹس ہیں اس کے مطابق جی سمجھ مختلف قسم کی خبریں سامنے وہ پروگرام میں شیئر کریں گے۔ سو پی ٹی آئی کا اسلام آباد میں ہونے والا جلسہ ملتوی، 8 ستمبر کو جلسے کی اجازت مل گئی۔ اب یہ کیا ہے، اس پہ بات کریں گے ان ڈیٹیل پروگرام میں آگے بڑھ کے۔ جی ہاں، دوسری طرف اگر بات کی جائے تو مبارک ثانی ضمانت کیس میں پنجاب حکومت کی نظرثانی درخواست منظور کر لی گئی۔ بالکل جی، ایسا ہی ہے، اور اس کے علاوہ فضل الرحمان کا سپریم کورٹ کے فیصلے پر آج ملک بھر میں یوم تشکر منانے کا اعلان، اور یہ کل بلکہ سپریم کورٹ میں جو سماعت تھی اس کو بھی وجہ بنایا گیا جلسے کے ملتوی ہونے کا۔ خیر، بالکل کارساز حادثے کی بات کی جائے تو ملزمہ کی ذہنی حالت درست قرار، اور کیا ملزمہ نتاشا دانش کو سزا مل پائے گی، یہ ایک بہت بڑا سوال ہے جس کے حوالے سے پروگرام میں ڈسکشن۔ بالکل جی، اور اس پہ کچھ ڈیٹیلز بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، اور جو اس وقت مرد تھے اور جو بچی تھی، ان کی جو لوگ جاں بحق ہوئے، ان کی فیملی سے ان کے چچا یعنی کہ جو شخص جو جاں بحق ہوئے، ان کے چھوٹے بھائی ہمارے پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود ہوں گے، تو ان سے بھی ہم آپ کی بات کروائیں گے۔ اور ناظرین، آج ہم بات کریں گے کچھ فوٹوگرافی پر، جو کہ نہ صرف ایک پیشہ ہے بلکہ ایک پیشن بھی ہے۔ بہت سارے لوگوں کا یہ ہابی ہوتا ہے، بہت سارے لوگوں کا یہ پیشن ہوتا ہے۔ سو وین پیشن بیکمز پروفیشن اینڈ ہاؤ ڈز اٹ کم آؤٹ، اور اس پہ بات چیت ہوتی ہے پروگرام میں آگے جا کر۔ بالکل، اور پروگرام میں ہم بات کریں گے ارشد ندیم کی کامیابی کے پیچھے کتنا زیادہ ہاتھ ہے ان کے کوچ سلمان اقبال بٹ صاحب کا، ان سے بھی بات ہوگی، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ نظر کے حوالے سے بات ہوگی پروگرام میں آگے جا کے کہ نظر بد اس کے کیا اثرات ہوتے ہیں، اس سے کس طرح بچ سکتا ہے، اس کو کس طرح اوائڈ کیا جا سکتا ہے، یہ تمام تر ڈسکشن ہوگی آج کے اس پروگرام میں۔ بالکل جی، یہ سب معاملات ہوں گے جن پہ ہم ڈسکشن کریں گے۔ آپ کے ساتھ کچھ سٹوریز ہیں پہلے پروگرام میں، وہ شیئر کرتے چلیں کہ کے الیکٹرک نے نیشنل الیکٹرک پاور ریگولیٹری اتھارٹی یعنی کہ نیپرا میں بجلی مہنگی کرنے کی درخواست جمع کروا دی۔ ذرائع کے مطابق کے الیکٹرک کی جانب سے بجلی 3 روپے 9 پیسے مزید مہنگی کرنے کی درخواست کی گئی ہے۔ I am not ready for this. I am literally not ready for this, but کے الیکٹرک نے جولائی کی فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ کی درخواست جو ہے اس کی مد میں یہ درخواست دائر کی ہے، اور آئی ہوپ سو کہ ایسا نہ ہو، بٹ لیکن کراچی والوں کے لیے بری خبر ہے۔ کراچی والوں کے لیے جو خبریں ویسے بھی اچھی نہیں ہوتی، لیکن ایک تو ان کا پالا کے الیکٹرک سے پڑا ہوا ہے، اور اوپر سے کے الیکٹرک نے ایک اور درخواست نیپرا کو بھیج دی ہے، جو کہ جولائی کی فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ کی درخواست نیپرا میں انہوں نے جمع کروا دی ہے، اور جو نیپرا اتھارٹی ہے اس نے یہ کہا ہے کہ 29 اگست کو سماعت کرے گی اس کے اوپر، اور پھر فیصلہ کرے گی درخواست کا۔ اور جو کے الیکٹرک کے صارفین ہیں ان کی بات کی جائے تو 6 ارب 20 کروڑ 60 لاکھ روپے کا بوجھ ان میں پڑنے کا امکان ہے، اور کراچی والوں کے لیے اب میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں زیادہ ہمدردی ہونی چاہیے۔ ایک تو وہاں پہ حالات ٹھیک نہیں ہے، نہ پانی کے حالات وہاں پہ ٹھیک، نہ بجلی کے حالات ٹھیک، اوپر سے ان کا پالا پڑا ہوتا ہے کہ الیکٹرک کے ساتھ، وہاں کی کے ایم سی کے ساتھ۔ اس طرح کی چیزیں کراچی کی جب بھی رپورٹ ہوتی ہیں تو یقین مانیے کہ دل خراب ہو جاتا ہے۔ اور بالکل یہاں پہ ناظرین کو حسنین یہ بھی ہم بتاتے چلیں کہ نیپرا میں اور جون کی ایڈجسٹمنٹ کے تحت بھی کے الیکٹرک کی درخواست پر بجلی مہنگی کر چکا ہے، جبکہ کے الیکٹرک کے لیے مئی اور جون کی ایڈجسٹمنٹ میں بجلی 5 روپے 76 پیسے جو ہے وہ مہنگی کی گئی ہے۔ تو ابھی یہ مزید جو خبر سامنے آئی ہے، یہ انتہائی بری خبر ہے۔ آغاز کرنے کا دل نہیں کرتا ایسی خبروں کے ساتھ، لیکن ہم بھی مجبور ہیں۔
بالکل ایسے ہے جس طرح کراچی کی بات آپ نے کی, سندھ کی بات کی, اب پنجاب والوں کے لیے بھی کوئی اچھی خبر نہیں ہے, کیونکہ آج جتنی بھی خبریں ہیں مجھے لگتا ہے کہ سٹارٹ میں ہمیں تھوڑا سا پنجاب کے حوالے سے یا سندھ کے حوالے سے جب ہم بات کرتے ہیں تو اس طرح کی خبریں کہ جس میں تنبیہ دی جاتی ہے. پنجاب ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی PDMA نے اگلے 24 گھنٹوں میں صوبے کے جو مختلف اضلاع ہیں ان میں بارش کی پیشگوئی کی ہے. انڈس ریور کم سیلاب کی حالت میں ہے, جبکہ چناب کی بات کی جائے, راوی کی بات کی جائے, جہلم اور ستلج کے دریاؤں کی بات کی جائے تو ان میں پانی کی سطح معمول پر ہے. تربیلا ڈیم مکمل طور پر بھر چکا ہے اور منگلا ڈیم میں پانی کی سطح 71% ہے. باکھرا اور پونگ ڈیموں میں پانی کی سطح بالترتیب 54 اور 53 ہے, جبکہ بسنتر نالا جو کہ نارووال میں ہے اس میں کم سیلابی سطح پر ہے. سو یہ اگلے جو 3-4 دن ہیں پنجاب کے لوگوں کے لیے جہاں جہاں کے ہم نے نام لیے وہاں پہ آپ نے کیئر ضرور کرنی ہے, اور جب بارش ہو تو کوشش یہ کیجئے کہ اپنے گھروں میں رہیے, زیادہ بہتر ہے, کیونکہ اس طرح کی سیلابی صورتحال کا بھی آپ کو سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. ہاں جی, اس سے متعلق جو ہے وہ اداروں نے اوبویسلی پریکاشنری میجرز یا جو بھی آپ نے کرنا ہے وہ ریلیز کیے ہوتے ہیں, نوٹیفیکیشنز ڈیٹیلز آئی ہوتی ہیں آپ کے پاس, تو آپ لوگ خیال رکھا کریں. سیلابی صورتحال ہے, اللہ نہ کرے, تو اسے بچنے کے لیے ایٹ لیسٹ اپنی جان تو بچائی جا سکے نا. باقی تو کچھ چیزیں ایسی جو انسان کے اختیار میں نہیں ہوتی, لیکن اپنی جان بچانا یا اس کے لیے خیال کرنا یہ ہمارے اختیار میں ہے, سو یہ تو ایٹ لیسٹ کرنا چاہیے. اچھا جی, متعدد گنیز بک آف ورلڈ ریکارڈ رکھنے والے پاکستانی عرفان محسود نے ایک اور عالمی ریکارڈ میں اپنا نام درج کروا لیا ہے, اور اس بار ان کے ساتھ جو ہے یہ ریکارڈ بنانے میں ننھے سفیان محسود بھی شامل ہیں. گنیز ورلڈ ریکارڈ کی ویب سائٹ نے اس حوالے سے لکھا کہ کسی شخص کے جو ہے وہ گرد جو ہے وہ چڑھنے کا تیز ترین وقت 7.87 سیکنڈ ہے, اور یہ کامیابی عرفان محسود اور سفیان محسود دونوں پاکستان سے ہیں. انہوں نے ڈیرہ اسماعیل خان پاکستان میں 19 جون 2024 کو حاصل کی. عرفان محسود ایک سے زیادہ گنیز ورلڈ ریکارڈز رکھنے والے جو ہیں اس کے ٹائٹل ہولڈر ہیں. اسی طرح سفیان کی اگر بات کی جائے تو سفیان نے بھارت کا مشکل ترین ریکارڈ توڑ کر یہ اعزاز اپنے نام کیا, جس کے بعد سفیان پاکستان کے کم عمر ترین ورلڈ ریکارڈ ہولڈر بن چکے ہیں. سو کنگریچولیشنز ٹو بوتھ. جی, دونوں کو مبارک ہو. اور اس طرح کی اچھی خبریں اب کراچی والوں اور پنجاب والوں کے بعد ایک اچھی خبر تھی جو ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے, اور یہ کافی بڑی خبر ہے, کیونکہ گینیز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں آپ کا اگر نام آ جائے تو یہ آپ کے لیے نہیں بلکہ پورے پاکستان کے لیے ایک فخر کا مقام ہوتا ہے. اس کے بعد اگلی خبر بھی پاکستان کے لیے بہت ہی اچھی خبر ہے, اور ایک ایسی خبر ہے جو کہ تعریف جب دشمن کے منہ سے ہو تو وہ سنتے ہوئے مجھے تو بہت ہی زیادہ خوشی محسوس ہوتی ہے. ایک بھارتی یوٹیوبر نے ہارورڈ یونیورسٹی کے اسٹور میں میڈ ان پاکستان لیبل والی جیکٹ دیکھ کر خوشگوار حیرت کا اظہار کیا. بھارتی یوٹیوبر ہیں ایشان شرما, جنہوں نے امریکہ میں سفر کے دوران معروف آئی وی یونیورسٹی کا دورہ کیا, اور وہ اس سفر کے دوران یادگاری اشیاء کی خریداری کرنا چاہتے تھے. اور جب شرما جی یونیورسٹی کے ہارورڈ شاپ میں پہنچے تو ایشان شرما نے پہلے ایشیا کی قیمتوں پر جو چیزیں تھیں, اشیاء تھی, ان کی قیمتوں پر حیرت کا اظہار کیا, اور پھر کپڑوں پر لگا ہوا مینوفیکچرنگ لیبل دیکھا جس پر میڈ ان پاکستان لکھا تھا. وہ اس کو دیکھ کر حیران ہو گئے. تو شرما جی, ہمارا بھی کوئی کام بنتا ہے, ہمارا بھی حق بنتا ہے, ہر چیز پہ میڈ ان انڈیا تو نہیں لکھا جا سکتا. حیرت نہ کیا کریں, خوش ہوا کریں, اور دعا کیا کریں کہ پاکستان اسی طرح سے ترقی کرتا رہے, آپ کو پوری دنیا میں میڈ ان پاکستان پروڈکٹس ملتی رہیں اور اوپر سے سستی بھی ملتی رہیں. ہاں, پاکستان اور انڈیا دونوں بے شک الگ ہو گئے, لیکن ہم لوگوں کی روایات, ہم لوگوں کے کلچرز, ہم لوگوں کی تاریخ, سب سے بڑی بات ہے ہماری ہسٹری ملتی ہے, تو ہم لوگ الگ نہیں ہیں اس طرح سے. تو پاکستان اور انڈیا دونوں ہی جب ترقی کرتے, بھائی ہم تو پاکستان میں بیٹھے, انڈیا بھی ترقی کرے گا, ہمارا پڑوسی ملک ہے, ہمارے لیے ہمارا دوست ملک ہے, تو ہم تو خوشی ہوں گے. سو آئی تھنک سو کہ شرما جی جو ہیں وہ بھی خوشی ہوئیں گے جب انہوں نے میڈ ان پاکستان دیکھا ہوگا. اچھا جی, روس کے صدر جو ہیں پوٹن, انہوں نے 13 سال بعد اچانک مسلم اکثریتی آبادی والی ریاست جو ہے اس کا دورہ کیا. ہاں جی, اور اس موقع پر روسی صدر جو ہیں وہ قرآن پاک کا نادر نسخہ تحفے میں دیا گیا, جسے انہوں نے احتراماً چوما اور پھر سینے سے بھی لگایا. اور یہ جس ریاست کا وزٹ کر رہے تھے جو مسلم اکثریتی آبادی ہے, مفتی اعظم نے روسی صدر کو قرآن پاک کی سورہ انفال کی آیات بھی پڑھ کر سنائی, اور اس کا روسی زبان میں ترجمہ بھی کر کے ان کو دکھایا, جس نے اوبویسلی کوئی نہ کوئی, قرآن پاک میں بہت تاثیر ہوتی ہے.
تو جب انہوں نے یہ تلاوت سنی ہوگی، ایم شور کہ کوئی نہ کوئی ان کے دل پہ ایک اثر ہوا ہوگا. بالکل ایسی ہے بیوٹیفل، خوبصورتی ہے قرآن پاک کی. چیچنیا کے حوالے سے جس طرح آپ نے بات کی، چیچنیا ایک ایسی ریاست ہے جو کہ بیسیکلی الگ ہے تھوڑی سی رشیا سے، ان کا اپنا نظام ہے، لیکن الٹیمیٹلی مسلم اکثریت آبادی ہے وہاں پہ. جو حکمران ہیں ان کا بھی مسلم کمیونٹی سے تعلق ہے، لیکن وہاں پہ اتنے سالوں بعد پیوٹن صاحب کا جانا، کیونکہ اکثر ہم نے ایسی خبریں سنی تھی کہ اس سے پہلے رشیا وہاں پہ ظلم کر رہا ہے، کچھ اس طرح کی داستان ہے، لیکن یہ والی جو پکچرز ہمیں آ رہی ہیں یہ وہاں کی مسلم آبادی کے لیے ایک بہت ہی اچھی پکچرز ہیں. اس کے بعد تھوڑا سا ذکر کرتے ہیں نمرا غزہ کا، اور غزہ کے حق میں اب نہ صرف پاکستان یا پھر مسلم جو کنٹریز ہیں وہ اقدامات کر رہی ہیں، بلکہ اس دفعہ جو ہمارے پاس خبر ہے وہ یہ ہے کہ کولمبیا کی جانب سے ایک بہت بڑا اقدام سامنے آیا ہے. اسرائیل کو کوئلے کی درآمد کولمبیا نے روک دی ہے، اور کولمبیا کے صدر گسٹاوو نے کہا ہے کہ ہم سے خریدے گئے کوئلے کو اسرائیل نے فلسطینی بچوں کو مارنے والے بموں میں استعمال کیا، جو ناقابل برداشت ہے. انہوں نے اعلان کیا کہ کولمبیا کا کوئلہ بموں میں استعمال کی وجہ سے اب ان کا ملک اسرائیل کو کوئلہ برآمد نہیں کرے گا، اور خیال رہے کہ اسرائیل اپنی ضرورت کا 50% کوئلہ کولمبیا سے درآمد کرتا تھا، اور گزشتہ برس کی ابتدائی 8 ماہ میں $320 ملین مالیت کا کوئلہ کولمبیا سے خریدا گیا. سو کولمبین جو پریزیڈنٹ ہیں گسٹاوو، ان کو ہمارا سلام ہے. اور آہستہ آہستہ ہم نے دیکھا ہے کہ مسلم کمیونٹی کے باہر بھی، اگر یورپین کمیونٹی کی بات کی جائے یا پھر امریکن ریجن کی بات کی جائے، وہاں سے بھی اسرائیل کو ایک ٹف ٹائم مل رہا ہے، اینڈ دیٹ از ویری ویری گڈ فار دی پیپل آف غزہ اینڈ فار دی کاز آف فلسطین. بالکل ایسے ہی ہے. اور فلسطین کے لیے کوئی بھی شخص یا دنیا کی کوئی بھی شخصیت جب سامنے آئے گی تو وہ پوری دنیا کی داد ہی سمیٹے گی، کیونکہ پوری دنیا کو چاہتے نہ چاہتے ہوئے یہ معلوم ہے اس وقت کہ اسرائیل جو کچھ فلسطین میں کر رہا ہے وہ انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے، وہ جینوسائیڈ ہے، وہ ظلم ہے، وہ جنگ ہے. تو وہاں پہ جو ہے جو ظلم کیا جا رہا ہے نہتے فلسطینیوں کے ساتھ، بے گناہ فلسطینیوں کے ساتھ، اس پہ پوری دنیا اس وقت آواز اٹھانا چاہیے بلکہ اس کو. خیر آگے بڑھتے ہیں، ایک اور آپ کے ساتھ سٹوری شیئر کریں گے. دنیا کی معمر ترین انسان جو ہیں ماریا برانیاس جو ہیں وہ منگل کو 117 برس کی عمر میں اسپین میں انتقال کر گئیں. یہ سب سے زیادہ عمر والی شخصیت تو بھی ویری آنیسٹ کنسیڈر کی جاتی ہیں. ماریا جو ہے ان کے خاندان نے ایکس پر ان کے اکاؤنٹ پر لکھا کہ وہ ہمیں چھوڑ کر چلی گئیں اور اپنی خواہش کے مطابق نیند کے دوران پرامن طریقے سے چل بسیں. اور یہ جو خاتون ہے معمر، یہ کافی ان کی عمر جو تھی، یہ امریکہ میں پیدا ہوئی تھی اور انہوں نے اپنی زندگی میں دونوں عالمی جنگیں بھی دیکھیں. اور جنوری 2023 میں گنیز ورلڈ ریکارڈ نے فرانس کے ایک شخص ہیں، وہ 118 ان کی عمر تھی، تو ان کے بعد جو ماریا یہ باضابطہ طور پر دنیا کی دوسری شخصیت ایسی ہیں جو اس عمر میں جو مطلب اتنی لمبی عمر جنہوں نے پائی ہے. جی ہاں، ماریا برانیاس موریا جو کہ باضابطہ طور پر معمر ترین خاتون تھی، جس کو گنیز بک آف ورلڈ ریکارڈ جس طرح نمرا نے بتایا، انہوں نے ان کو قبول بھی کیا اور ان کی بڑی پذیرائی بھی ہوئی. وہ انتقال کر گئی ہیں، امریکہ میں پیدا ہوئی، پھر آگے کہاں بھی ان کی وفات ہوئی، لیکن 117 سال میں 2 عالمی جنگیں دیکھی، بہت بڑے بڑے ملک انہوں نے بنتے ہوئے دیکھے، بگڑتے ہوئے دیکھے، پاکستان بنتے ہوئے دیکھا، یہ پورا خطہ بنتے ہوئے دیکھا. اور 117 سال اگر ان کی عمر ہے تو میرا حساب سے انہوں نے خلافت عثمانیہ کا دور بھی دیکھا ہوگا. تو سب کچھ ہی پتا ہوگا، ان کو بہت کچھ پتا ہوا ہوگا. خیر یہ تھی کچھ ہماری آج کی شارٹ سٹوری جو اپنے آپ کے ساتھ شیئر کی اس سیگمنٹ سے. فی الحال اتنا ہی. اور جب ہم واپس آئیں گے تو پی ٹی آئی کے جلسے کے ساتھ کیا ہوا، اندرونی کہانی کیا ہے، اس پہ بات چیت ہوتی ہے ایک بریک کے بعد. آپ نے ہمارے ساتھ رہنا ہے.